فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی التماس 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ مرحومہ زہرا بانو بنت غلام حسین شریف، شہید آصف کربلائی ابن اکبر علی، مرحوم حسن علی اکبر علی ہلال، مرحوم قاسم علی قیسوجی اور مرحومہ رحمت بائی بنت منجی، مرحوم غلام حسین شریف، مرحومہ فاطمہ بائی، تمام ارواح مومنین و مومنات، تمام شہدائے ملت جعفریہ کو یاد فرماتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کے لیے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين۔ صلوات پڑھ لے محمد وعلم۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتیں مسلسل اور نعمتیں بے پایاں ہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے وجود مقدس کی وجہ سے رحمت قرار پائی، نعمت کو خدا نے انسان کے لیے آسان بنا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، السلام على الحسين وقلا علی بن الحسین وقلا اولاد الحسین وقلا اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شکر پروردگار عالم کہ اس نے اہل قبور میں شامل ہونے سے پہلے ایک موقع اور عطا کر دیا کہ زاد آخرت کو تیار کیا جا سکے. قسم بخدا فرش عزائے حسین ایک ایسی کیفیت عبادت کا نام ہے جس میں خالص توحید محسوس ہوتی ہے. یعنی شاید کسی اور عبادت میں مجھے توحید تلاش کرنا پڑے، لیکن سرکار سید الشہداء کی کیفیت نے اس طرح سے اپنے نام کو خدا سے منسوب کر لیا کہ جب بھی کبھی کوئی نام حسین لے گا تو اس کا شرک سے اپنے آپ تعلق ختم ہو جائے گا. دلیل چاہیے تو علماء عرفان کہتے ہیں کہ انسان اگر مصلی عبادت پر کھڑا ہو، نماز کی تکبیر کہنے سے پہلے اگر خشوع اور خضوع کی کیفیت کو حاصل کرنا چاہتا ہو، ایک مرتبہ خلوص قلب سے تکبیر سے پہلے کہے السلام علیک یا ابا عبداللہ. جب امام کا نام لے کر نماز کو شروع کرے گا تو خالص خدا کے لیے قرار پائے گی. اور اگر انسان عبادت کی کیفیت کو محسوس کرنا چاہے تو چلے کربلا معلی کی گلیوں میں دیکھے، چلے روضے سرکار سید الشہداء کی اس مخصوص کیفیت کو ملاحظہ کرے. شاید کہ زمین کربلا انسان کو سمجھائے توحید کا وہ خاص مفہوم کہ جس میں کوئی شرک کا پہلو نہیں ہے. یاد رکھیے گا، دنیا خدا کی توحید کو سمجھنے کے لیے مختلف بہانے تلاش کر رہی ہے. کوئی شرک کا الزام لگا کر توحید سمجھانا چاہتا ہے، کوئی بدعت کا اعلان کر کے توحید سمجھانا چاہتا ہے، ہم حسین کا ماتم کر کے توحید سمجھانا چاہتے ہیں. اس لیے کہ سرکار سید الشہداء کی شہادت کی کیفیت تو آپ کے علم میں خالی ایک جملہ شاعر نے امام علیہ السلام کے اس جذبہ عبادت کو ایسے بیان کیا کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد میرا مولا جب خدا کی بارگاہ میں پہنچا ہے تو انداز کیا ہے کہ کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین. یقیناً مشکل ترین عنوان آپ کی خدمت مقدس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. مسلسل پچھلے سال فرش عزا سے اس سال کے فرش عزا تک سورہ مبارکہ الحمد کی اس کیفیت اور اس تمام تر برکات کے ساتھ سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے گئے. تفسیر ابو الفتوح رازی کے الفاظ، اور جب اللہ کے رسول نے معراج پر پہنچ کر خدا سے سوال کیا پروردگار تو نے موسیٰ کو کلیم بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا، مالک مجھے کس شرف سے نوازے گا؟ تفسیر کے الفاظ، تو پروردگار کی طرف سے جواب عطا ہوا حبیب تم کو حبیب بنائیں گے اور الحمد سے نوازیں گے. گویا جو خاص تحفہ ہے جو پروردگار نے اپنے حبیب کو حبیب بنا کر دیا ہے، یوں کہیے خاص امتیازی نشان ہے ختمی مرتبت کے لیے کہ خدا نے کسی نبی کو نہ دیا، کسی امت کو نہ دیا. اسے سورہ الحمد کہتے ہیں. 7 آیتوں کا عظیم الشان سورہ، جس میں کچھ باتیں انسان کی اللہ کے ساتھ
کچھ باتیں اللہ کی انسان کے ساتھ. الحمد کے آغاز سے لے کر مالکی یوم الدین تک 4 آیات مسلسل جو خدا سے متعلق ہیں. اور جب خدا سے متعلق باتیں تمام ہو گئیں، جب خدا کو پہچان لیا، معرفت کے زینے طے ہو گئے، اب کہو خدا سے ایاک نعبد، پروردگار میں تیری ہی نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی تو مدد چاہتے ہیں. بہت غور کیجئے، شاید کہ منزل عبادت پر اور منزل استعانت پر کیفیت عبد میں اور حالت نصر میں، حالت مدد میں اگر اس آیت کو سمجھنا چاہیں تو امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا استغاثہ ملاحظہ کریں. الحمد کی ہر ایک آیت پہ الگ انداز ہے کہ اگر استغاثہ امام زمان ہے تو اس آیت کی تکرار 100 مرتبہ، اگر انداز امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام تو مالکی یوم الدین کی تکرار. جیسے جیسے الفاظ آیات پہ غور کیجئے آپ ویسے ویسے اپنے آپ کو قریب محسوس کریں گے. بہت غور کیجئے گا، شاید کہ پروردگار نے انسان کو تفسیر کے مشکلات میں جانے سے پہلے خود آیت نے آیت کو سمجھا دیا. حالت نماز میں کھڑے ہو کر جب تم عبادت کی بات کر رہے ہو تو یاد رکھو، اب تمہیں اگر مدد چاہیے تو کھانے کی نہیں، پینے کی نہیں، لباس کی نہیں. بات پڑھیں محمد وآل محمد. اگر مدد چاہیے تو مدد چاہیے کن حالات کے لیے؟ ایاک نعبد. کبھی کبھی واو استعمال ہوتا ہے عطف کے معنی میں، وَإِيَّاكَ وَإِيَّاكَ. اگر پروردگار چاہتا تو فرما دیتا ایاک نعبد ونستعین. ایاک نعبد ونستعین نہیں، ایاک کی تکرار ہوئی تاکہ انسان پہچانے کہ معبود سے عبادت کا تعلق ہے، مستعان سے استعانت کا تعلق ہے. اور کوئی تو ربط ہونا چاہیے، کوئی تو ربط ہونا چاہیے کہ انسان اگر مدد مانگ رہا ہے، کبھی مدد مانگی جاتی ہے، غور کیجئے گا، مجھے پیاس لگ رہی ہو، مدد چاہیے تو پانی چاہیے، مجھے بھوک لگ رہی ہو تو مدد چاہیے تو خوراک چاہیے، مجھے بدن پہ سردی محسوس ہو تو مدد چاہیے تو لباس چاہیے، اگر مجھے خطرہ دشمن محسوس ہو تو مدد چاہیے، یعنی کہ نصرت چاہیے، کوئی ہو جو مجھے محفوظ کر لے، بچا لے. تو ہر اعتبار سے مدد الگ، نصر الگ، استعانت الگ. اور کیا خدا کا انداز ہے کہ پورے قرآن مجید میں تلاش کیجئے لفظ نستعین دوبارہ استعمال ہی نہیں ہوا. پورے قرآن مجید میں ہاں استعمال الفاظ ہوئے مگر اس کے مادے سے ہوئے، خود یہ صیغہ دوبارہ استعمال نہیں ہوا. بہت تلاش کرتے ہوئے نعبد استعمال ہوا ہے، الحمد کے علاوہ بھی نستعین دوبارہ استعمال نہیں ہوا. حال بتا 3 مقامات ایسے جب پروردگار نے استعمال کیا لفظ استعینوں کو. سورہ اعراف آیت کا نشان 128، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ جو قرآن نے بطور حکایت نقل کیے اور آیت کی شکل عطا کر دی. یاد کیجئے اس وقت کو، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ. یاد کیجئے اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ استعینوا باللہ، کہ تم مدد طلب کرو اللہ سے، وَاصْبِرُوا، اور پھر صبر کرو. عجیب بات ہے، مدد بھی طلب کرو اور صبر بھی کرو.
ایک مقام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ اپنی قوم کے حوالے سے، اللہ سے مدد طلب کرنے کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا۔ دوسرا مقام سورہ مبارکہ البقرہ میں آیت کا نشان 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مدد طلب کرو نماز سے اور روزے سے۔ بہت غور کیجئے گا، یہ لفظ اتنا استعمال ہوگا، مدد مدد کے مدد سمجھ میں آ جائے گا۔ اور سب سے بڑا اشکال و اعتراض اسی بات پر تو ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ یا اللہ مدد کہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو کہتے ہو یا علی مدد؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں حیران و پریشان ہوں کہ قرآن کے الفاظ کو پہچانوں، سیرت انبیاء کو دیکھوں یا اولیاء کے راستے کو اختیار کروں۔ قرآن میں دوسرا مقام استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب میں آپ سے یہ جملہ عرض کر دوں کہ اس آیت میں خدا نے حکم دیا مدد طلب کرو صبر سے اور صلاۃ سے۔ صبر کیا ہے؟ کہ روزہ۔ صلاۃ کیا ہے؟ کہا نماز۔ تو کیا روزہ خدا ہے؟ اگر روزہ خدا ہو، اللہ یعوذ باللہ من ذالک، تو سال میں 30 دن کا خدا ہے۔ اگر نماز خدا ہو تو دن میں 5 مرتبہ 5 وقت میں خدا ہے، باقی پھر کہاں؟ کہ قبلہ صبر اور صلاۃ خدا نہیں ہے۔ جب خدا نہیں ہے تو آپ کے نزدیک غیر خدا ہوئے۔ جب غیر خدا ہوئے تو آیت قرآن خود کہتی ہے کہ غیر خدا سے مدد طلب کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صبر کا ترجمہ کیا گیا روزے کے عنوان میں۔ ایک ظاہری معنی بھی ہے، ایک باطنی معنی بھی ہے۔ بہت غور کیجئے گا، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ جملہ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کے ذیل میں بہت مشہور روایت ہے، آپ نے ہزارہا مرتبہ سنی ہے، سننے کے باوجود بھی انسان بھول جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں راوی کا سوال کہ مولا بتائیے کہ نعیم سے مراد کیا ہے؟ نعیم نعمت کی جمع، مراد کیا ہے؟ امام نے جواب دینے کے بجائے خود سوال کر لیا، اچھا تم یہ بتاؤ کہ عوام لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مولا کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ تاکہ عوام کی بات کو خواص کی بات سے ملا کر بیان کیا جائے۔ عوام غلط کہتے ہیں، خواص صحیح کہتے۔ عوام کہتے کیا ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ راوی کہتا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی پیو نعمت پروردگار ہے، گرم اور تازہ خوراک استعمال کرو، روٹی گرم گرم ہو، کھانا تیار ہو، بالکل تازہ ہو، اس کو استعمال کیجئے، یہ نعمت پروردگار ہے۔ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا اگر یہ نعمت پروردگار ہے روٹی اور کھانا، یا پانی اور روٹی نعمت پروردگار ہے، تو پھر یہ عجیب سی بات ہے کہ خدا اس کا حساب لے کہ پانی کتنا پیا تھا اور روٹی کتنی کھائی تھی۔ میں الفاظ کو بدل دیتا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے اگر آپ کسی ریسٹورنٹ میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں آپ نے کھانے کا آرڈر کیا تو حساب ہوگا، روٹی کا حساب بھی ہوگا اور پانی کی جتنی بوتلیں استعمال ہوئی اس کا حساب بھی ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی کے گھر مہمان ہو جائیں تو نہ روٹی کا حساب ہوگا نہ پانی کا حساب ہوگا۔ آپ دنیا میں بطور دکان کے نہیں آئے، بطور مہمان کے آئے۔ آپ کے میزبان کو خدا کہتے ہیں، جس نے آپ کو بلایا ہے وہ پروردگار عالم ہے،
پروردگار عالم اتنا بڑا خدا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حساب کرے. امام فرماتے ہیں جب کوئی کریم میزبان اپنے مہمان کے لقمے نہیں گنتا تو کیا خدا تم سے روٹی کا حساب لے گا؟ کہ مولا پھر بتائیں اس سے مراد کیا ہے؟ بہت غور کیجئے گا. عوام کہتے ہیں اس سے مراد روٹی ہے اور پانی ہے. اب ہم سمجھے کہ جہاں معرفت پیٹ تک محدود ہو وہاں یہی تو جواب ملنا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَإِذْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ قَالُوا آمَنَّا سورہ حجرات. کچھ ایسے بھی تھے کہ جو صرف اس لیے کہ روٹی مل جائے اپنے آپ کو مومن کر رہے تھے. وَإِذْ قَالَتِ الْأَعْرَابُ قَالُوا آمَنَّا. پیغمبر کی خدمت میں آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے. ایمان لے کر صاف کہو کچھ امداد چاہیے. یہ مت کہو کہ ایمان لائے ہیں، یہ کہو کہ امداد لینے آئے ہیں. تم دعوے ایمان مت کرو. بہت غور کیجئے گا تو تاریخ بتاتی ہے کبھی کبھی انسان مجبوری کی حالت میں مومن بن جاتا ہے. جب کبھی گھر کو ٹوٹنے سے بچانا ہو کہ لفظ طلاق 3 دفعہ غلطی سے کہہ دیا، اب کون سا مکتب ہے جو گھر بچا لے؟ ہر مکتب میں پریشانی ہے سوائے مکتب آل محمد کے. کہ اگر گھر کو بچانا ہے تو آؤ رسول کے گھر والوں کے پاس چلے جاؤ، تمہارا گھر یہاں بھی بچ جائے گا. اور اگر آخرت میں اپنے آپ کو بچانا تو آؤ مکتب آل محمد میں آ جاؤ. تو ایک ظاہری معنی نعیم کے بہت سے آپ کو ملیں گے اپنے درمیان بھی جو تذکرہ کر رہے ہوں گے خدا کی کیا نعمت ہے، ماشاءاللہ روٹی آپ نے کھائی ہے، یہ پانی آپ نے پی لیا ہے. بہت تفصیل میں گیا تو میرا موضوع ہی بدل جائے گا، اپنے آپ کو روکتا ہوں. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میں پریشان ہوں کہ وہ انسان شکر خدا کیسے ادا کرے کہ سوکھی روٹی کھا رہا ہو. کہ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے سوکھی روٹی پر شکر خدا ادا کیا تو ہم تمہارے لیے سوکھی روٹی کا انتظام کریں گے. لَأَزِيدَنَّكُمْ. اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد کوئی اور نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے. بہت غور کیجئے، پچھلے سال بھی آپ اس فرش ادا پر آئے تھے، اس سال پھر آ گئے. کیوں آ گئے؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. کم نعمت ولایت کا شکریہ ادا کرنے آئے. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ کے اعتبار سے امام کے الفاظ کے اعتبار سے امام فرماتے ہیں اس نعیم سے مراد، جب راوی کہتا ہے مولا نعیم سے مراد آپ کے نزدیک کیا ہے، فرمائے اس سے مراد ولایتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی ولایت ہے. قسم بخدا ولایت اہل بیت جیسے نعیم کے معنی میں تعویل کے انداز سے سمجھ میں آیا. اب آئیے ڈرتے ڈرتے جملہ کہوں والصبر والصلاۃ. ایک تو ظاہری معنی ہے، پھر جملہ استعمال کرتا ہے. اور ظاہری معنی کے اعتبار سے مدد طلب کیجئے نماز سے اور روزے سے. روزہ مددگار ہے؟ جواب جی ہاں. منت کے روزے، حاجت کے روزے. گرچہ انسان کی فطرت میں کھانا ہے، بھوکا رہنا نہیں ہے، لیکن روزہ رکھو گے حاجت پوری ہو جائے گی. اور تاریخ شاہد ہے کہ روزے رکھ کر بھی آل محمد نے بتایا کہ رکھتے کیسے ہیں. نماز حاجت، نماز منت، نماز نظر، نماز عہد، نماز قسم. نظر و عہد و قسم کی نمازیں منت کے پورا کرنے کے لیے. کہ نماز سے اور روزے سے مدد طلب کرو. بہت غور کیجئے گا، ایک روایت
تعویل کو لیے ہوئے ہے. بہت اس مقام پر آپ کو لے کے چلوں کہ جہاں پر امام فرماتے ہیں کہ الصبر کا ایک معنی ہے روزہ اور ایک معنی ہے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ظاہری معنی الصوم الصبر کے معنی اور باطنی معنی ذات ختمی مرتبت. اگر صبر محمد ہے تو صوم کون؟ صلات کون؟ کہ صلات ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. بڑی احتیاط سے نماز پنجگانہ نماز اپنے مقام پر وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ مدد طلب کرو نماز سے اور روزے سے. تو ایک نماز ایک روزہ ظاہری عبادات کے اعتبار سے تعویل کے معنی کے اعتبار سے ایک اللہ کا رسول کی ذات ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. جب ہم نے دعائے فرج کی تلاوت کی دعائے فرج کی دو قسمیں ایک اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن اور ایک یا محمد و یا علی و یا محمد کس کو پکار رہے ہو؟ یا محمد و یا محمد و. اسبغ بن نباتا وہ راوی ہے جو مولائے متقیان کی زیارت کو سب سے پہلے آیا ہے. سب سے پہلے ضربت لگنے کے بعد سب سے پہلے گھر میں آنے کے بعد سب سے پہلے. جبکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے سب سے فرما دیا تھا کہ واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جا. اور جب میرا مولا یہ فرما کے گھر سے باہر کسی کام سے تشریف لایا دیکھا سب جا چکے سوائے اسبغ بن نباتا کے. امام نے قریب آ کے فرمایا کہ یہ سب کے لیے فرمان تھا میرے بابا کا کہ اپنے اپنے گھر چلے جا. اسبغ سر جھکا کے کہتا ہے مولا جن کے قدموں نے ساتھ دیا وہ چلے گئے مجھ سے چلا نہیں جاتا. پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا مجھے ایک مرتبہ میرے آقا میرے مولا میرے امام کی زیارت کروا دیجیے. راوی کہتا کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا تم یہاں رکو میں پہلے بابا سے پوچھ کر آتا ہوں. گئے بابا سے پوچھ کر آئے. اسبغ کو گھر میں بلایا گیا. پردے کا انتظام ہوا کیونکہ بیٹیوں کی ایسی حالت ہے کہ بابا کے سر کا زخم دھونا تھا. بابا کی حالت کو دیکھ کر شہزادیاں گریا بھکا کر رہی تھی. پردے کا انتظام ہوا. بیویوں کو ہٹایا گیا. اسبغ کہتا ہے جب میں مولا کے حجرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مولا کے پیشانی مبارک کے زخم پر رومال یا پٹی باندھی گئی ہے. اور کہتا ہے کہ اتنا خون بہ چکا تھا کہ امام کا چہرہ مبارک زرد ہو چکا تھا اور جو پٹی باندھی گئی وہ بھی زرد رنگ کی ہی تھی. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کپڑا زیادہ زرد ہے یا میرے مولا کا چہرہ. اس کیفیت میں اسبغ کہتا میں امام کے سامنے کھڑا ہوا رو رہا تھا اور امام اس سے فرماتے اسبغ روتا کس لیے ہے؟ میں نے مولا سے کہا مولا اس لیے روتا ہوں کہ آپ کو تو مجھ سے بہتر چاہنے والے ہم سے بہتر لوگ وہاں ملنے والے. مولا ہمیں آپ جیسا امام کہاں ملے گا؟ عجیب کیفیت ہے. کوئی کیا مانگے اور کوئی کیا مانگے. اسبغ کہتا ہے مولا آج میں چاہتا ہوں مجھے آپ کوئی حدیث اپنی زبان مبارک سے عطا کر دے اور روایت سنا دیجئے. جیسے نیشا پور کے مجمع میں امام رضا سے درخواست کی گئی ایک حدیث سنا دیجئے. اسبغ امام سے کہتا ہے اس حالت میں حدیث سنا دیجئے. تب امام نے حدیث کا انتخاب کیا. ارشاد فرمایا کہ سرکار
ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ بھاگے ہوئے غلام پر لعنت، مزدور کی مزدوری ادا کیے بغیر جو انسان مزدور کی مزدوری روک لے اس پر بھی لعنت، اور جب اپنے والدین سے نافرمانی اختیار کرے اس پر بھی لعنت۔ یہ تین قسم کے افراد پر لعنت کی بات امام نے بیان فرمائی۔ یاد رکھیے گا الفاظ کیا ہیں؟ یا محمد یا علی، الفاظ کیا ہیں؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صبر کا ایک ظاہری معنی الصوم، صوم کا اردو میں ترجمہ روزہ، الصلاۃ نماز جیسے پیغمبر نے پڑھ کے بتائی پڑھی جاتی ہے، ظاہری معنی۔ ایک معنی یہ کیے گئے کہ اس سے مراد ازواج مقدسات، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو نماز سے اور روزے سے۔ مدد طلب کرو کس سے؟ اپنے دو والدوں سے۔ کون دو والد؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ والدین، تثنیہ کا صیغہ ہے، والد ایک اور دو والد والدین۔ یہ دو والد کون ہیں؟ کون مدد کرے گا؟ یاد رکھیے مدد کیسے؟ قسم بخدا اگر ختم یہ مرتبت نہ بتاتے تو روزہ نہ ہوتا۔ شروع کب سے ہوگا؟ مکمل کب ہوگا؟ کیا چھوڑنا ہے تو روزہ ہوگا۔ اگر نہ بتاتے تو روزہ نہ ہوتا، اگر نہ بتاتے تو نماز نہ ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ تمہاری نماز ہو جائے گی۔ تو روایت کے الفاظ کے اعتبار سے مولا فرماتے ہیں تین قسم کے افراد ہیں۔ اسبقت مولا سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا رسول نے مجھ سے فرمایا تھا یا علی، جو شخص اپنے آقا سے بھاگ جائے ایسے غلام پر لعنت ہے۔ یا علی، میں اور آپ اس امت کے آقا اور مولا ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول کی روایت، یا علی انا وانت ابوا هذه الامه، یا علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں۔ انا وانت، اس لیے زمانے کا امام کہتا ہے یا محمد یا علی، یا علی یا محمد اکفیانی فانکما کافیان، آپ دونوں کفایت کیجئے کہ آپ دونوں کفایت کرنے والے۔ وانصرانی فانکما ناصران، اور آپ دونوں مدد کیجئے کہ آپ دونوں مدد کرنے والے ہیں۔ تو مدد کے لیے زمانے کا امام پکار رہا ہے کس کو؟ یا محمد۔ تو کیا زمانے کے امام کو قرآن کی آیت کا علم نہیں ہوگا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ مشکل پیش آتی ہے کبھی کبھار اس طرح کے روایات پڑھتے ہوئے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی نماز کو کچھ اور نہ سمجھ لے۔ نماز قسم بخدا عبادت کا ایسا معیار ہے کہ کبھی وہ زمانہ تھا لوگ کہتے تھے علی کا نماز سے کیا تعلق، آج کہتے ہیں علی والوں کا نماز سے کیا تعلق۔ قسم بخدا کوئی ایسا زمانہ دکھاؤ کہ نماز ہو علی نہ ہو، کوئی ایسی طریقے کی عبادت بتاؤ۔ شام کے لوگوں نے مشہور کیا تھا کہ علی کا نماز سے کیا تعلق۔ اللہ اکبر، میرا مولا سجدے کی حالت میں ضربت کھائے، آپ کے تو علی کا نماز سے کیا تعلق۔ وہ دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے،
فرمایا وَأَنَا الْمُصَلِّي إِلَىٰ قِبْلَتَيْن. دنیا کا ہے علی کا نماز سے کیا تعلق؟ اللہ اکبر. عجیب جملہ ہے. فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اگر سنت کو لینا ہے تو غیر علی کے مقابل علی ابن ابی طالب سے لیا کرو. جو سنت ختم یہ مرتبہ اگر لینا ہے، وہ واحد میرا مولا جس نے ہر سنت پہ عمل کیا، ہر سنت پہ عمل کیا، حتیٰ کہ ایسی سنتوں پر بھی عمل کیا جس پر کسی نے عمل نہ کیا سوائے مولا متقیان. اور آج جب کبھی روایت ایسی پڑھی جاتی ہے تو لوگ ملیں گے آپ کو، بلکہ بہت آسان راستہ بنا لیا کہ بس آپ تو کہہ دیا نا کہ صوم سے مراد جو ہے رسول خدا ہے، تو روزے کی چھٹی ہو گئی. اور صلاۃ سے مراد مولا متقیان ہے، تو اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ دو یا علی. اس عقیدے کا مکتب آل محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے. وضاحت لازم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کسی اشتباہ کا شکار ہو جائے. قسم بخدا شفاعت آل محمد اس کو ہی نصیب ہے. بر روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام فرماتے ہیں شفاعت نہیں ملے گی اس کو جو نماز کو خفیف سمجھے، نماز کو ہلکا خیال کرے. تو نماز بالکل نہ پڑھتا ہو، حالانکہ قسم بخدا نماز اور روزہ اور عبادات ایک ایسی کیفیت ہیں کہ جو معصوم کی بارگاہ سے ملے. یا محمد کہو گے تو نماز سمجھ میں آئے گی، یا علی کہو گے تو معرفت نماز سمجھ میں آئے گی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. تیسرا مقام سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 153. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے صاحبان ایمان، مدد طلب کرو نماز سے اور روزے سے. مجھے بتائیے کہ اگر پیاس لگی ہو تو نماز پڑھیں گے یا پانی پئیں گے؟ بھوک لگی ہو تو روزہ رکھیں گے یا کھانا کھائیں گے؟ کہ جیسے حالات ہوں ویسی مدد، جیسی مشکلات ہوں ویسی مدد. میں نے اگر آپ سے پانی مانگ لیا تو کیا میں مشرک ہو گیا؟ اگر اسی کا نام شرک ہے، یہی خلاف استعانت ہے، تو سب سے پہلے میں نے شرک کیا، اپنی ماں سے اس کا شیر مانگا. اور میں کیا کرتا کہ میرے پروردگار نے شیر مادر کو نعمت قرار دیا، اولاً مجھے خوراک ملی تو خدا سے نہیں، خدا کے بنائے ہوئے نظام سے ملی، اور خدا سے ہی ملی. خدا کیسے پلائے، خدا کیسے عطا کرے. آج کی حد تک کیفیت عبادت کو، کیفیت استعانت کو یہاں پہ روکتا ہوں کہ قرآن مجید میں 3 مقامات استعینوا استعینوا استعینوا، مدد طلب کرو. لیکن یہ لغت کے لحاظ سے مدد طلب کرنا اور ہے، اور ایک جملہ ہے لفظ نصرت، ایک جملہ ہے لفظ استغاثہ. یہ تینوں معنی الگ الگ. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پر مزید ہم بحث کریں گے. اس وقت تو میں آپ کی خدمت میں بات کو مکمل کرتے ہوئے ایک ایسے شخص عابد کو جس سے عبادت کا شوق بہت ہے، نام اس کا جریح ہے، بنی اسرائیل کا عابد ہے. اس واقعے کو بحر الانوار میں جلد نمبر 8 میں، حیات القلوب جلد نمبر 1 میں بروایت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کیا گیا. یہ جریح نامی شخص عابد بنی اسرائیل
امام کے الفاظ کہ یہ اتنی عبادت کیا کرتا ہے کہ انہماک ہے، عبادت میں منہمک ہے خدا کی بندگی میں۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے آ کر آواز دی، جری سنتے ہو، ذرا ہماری بات سن لو۔ جری نے نماز، مستحبات، عبادات میں اپنے آپ کو مصروف رکھا، اماں کہتی ہے تو کہتی رہے۔ ماں نے کچھ دیر بعد پھر آواز دی، حالت نماز میں، حالت عبادت میں جری اتنا مصروف تھا کہ ماں کو جواب نہیں دیا۔ ماں نے پھر تیسری بار آواز دی، جب تیسری بار بھی جواب نہیں دیا تو ماں نے ایک جملہ کا، پروردگار، الفاظ کیا ہیں، یا الہ بنی اسرائیل اخذلہ، اے بنی اسرائیل کے پروردگار اس میرے بیٹے کو اس کی حالت پہ چھوڑ دے۔ یا الہ بنی اسرائیل اخذلہ، اس کی جتنی معرفت ہے خدا کو ویسے پکارتا ہے، اس کو اس کی حالت میں چھوڑ دے۔ ماں نے جملے کہے اور بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد، کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد، اس عابد کے پڑوس میں کوئی خاتون زناکار آ کر آباد ہوئی اور اس کے یہاں ولادت ہوئی اور الزام لگا عابد پر کہ یہ اس کی اولاد ہے۔ اور کسی عابد کے لیے الزام اتنا مشکل تھا کہ لوگوں نے اسے پکڑ کے گھر سے نکالا، مارتے پیٹتے ہوئے حاکم تک لے گئے، کیونکہ خاتون الزام لگا رہی تھی کہ یہ شخص اس جرم کا ارتکاب کر چکا ہے۔ یہاں تک کہ حاکم نے فیصلہ دے دیا کہ جب سب کہتے ہیں تو پھر ہوگا ایسا۔ تختہ دار تک پہنچ گیا۔ اس زمانے کی پھانسی کا انداز بھی الگ تھا، آج کی پھانسی کا انداز الگ ہے۔ آج جب کسی کو پھانسی دی جائے تو وہ بہت جلدی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے دور میں پھانسی کے لیے رسی بغلوں میں باندھی جاتی تھی، اور اتنی دیر سے انسان مرتا تھا کہ سسکتا بہت تھا، مرتا بہت دیر سے تھا۔ جب اسے لٹکا دیا گیا، ماں کو خبر ہو گئی۔ ماں اور روتی چلاتی ہوئی اس مقام پر پہنچی کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو ماں کو دیکھتے ہی جری نے آواز دی، اماں روتی کس لیے ہے؟ یہ سب تیری بددعا کا تو اثر ہے، روتی کس لیے؟ اب لوگ متوجہ ہوئے کہ جری کیا کہتا ہے ماں سے اپنی، پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہ یہ معاملہ کہ ماں نے مجھے نماز کی حالت میں آواز دی، میں نماز نافلہ پڑھ رہا تھا، میں نے ماں کو جواب نہیں دیا اور ماں نے مجھے بد دعا دے دی۔ اب کیا ہو؟ اب ماں راضی ہو گئی، ماں نے معاف کر دیا، اب ہو کیا؟ تھوڑی دیر اور گزرتی تو یہ مر چکا ہوتا کہ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اب ثبوت کیسے ملے گا؟ کہ اس بچے کو لاؤ جو دنیا میں آیا ہے اور یہ الزام مجھ پہ لگا ہے۔ جب اس بچے کو لایا گیا تو اس عابد نے تختہ دار سے اس بچے سے سوال کیا، بتا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ جو بچہ نہ بول سکنے کی عمر میں تھا، ماں کی توبہ کے بعد، ماں کے معاف کرنے کے بعد، اس بچے نے اس عابد کے حق میں گواہی دینا شروع کی کہ میرے باپ کا نام اصلاً وہ ہے کہ جو وہاں رہتا، اور پورا مجمع سن رہا ہے۔ قسم بخدا اگر انسان حالت نماز نوافلہ میں ہو، مستحب نمازوں میں ہو، تو علماء کہتے ہیں ماں اگر آواز دے تو نماز توڑ کر ماں کو جواب دو۔
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इबादत भी खुदा के लिए, मदद भी खुदा से ही है। चाहे इंसान बशक्ल नमाज इख्तियार करे, बशक्ल रोज़ा, या बशक्ल इस्तिगासा इमाम ज़मान इख्तियार करे। और वो इमाम का सफीर, क्या दिल चाहता एक ऐसे बेयारो मददगार का तस्करा करूं। इस पर कूफे के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। और क्या उसका मिजाज था। कलमा हक कहना कोई सीखे तो मुस्लिम से सीखे। किसी जाबिर के सामने सर उठाकर बोलना कोई मुस्लिम से सीखे। मुस्लिम जख्मी हालत में जब लाए गए थे तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मलऊन के दरबार में किसी ने कहा था, मुस्लिम सर झुका के अमीर को सलाम करो। मुस्लिम ने जुमला सुना, खामोश रहते, सलाम ना करते, तक़य्या कर लेते, सलाम कर लेते। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तक़य्या का मौका और महल मुख्तलिफ है। यहां तक़य्या नहीं है, यहां सुबाती दीन मोहम्मद है। यहां मुस्लिम का सलाम नहीं है, यजीद की बैयत है। अल्लाहु अकबर। ये सलाम नहीं है, मुस्लिम का सर झुकाना हो जाएगा। सर उठाते हुए किस हालत में चले थे उसी हालत में इरशाद फरमाया, माली अमीर, मेरा कोई अमीर नहीं, इल्लल हुसैन, सिवाय हुसैन। खुदा नसीब करे हम सबको रोज़े मुस्लिम इब्ने अकील की ज़ियारत। बहुत कम तवज्जो हो पाती है। मस्जिद कूफा के अमाल हमारे बाज़ मोमिनीन की निगाहों में इतने ज्यादा, वो समझते शायद वाजिबात के तौर पर अंजाम देने, लेकिन वो मुस्तहबात हैं। और उन मुस्तहबात के साथ जनाब मुस्लिम की ज़ियारत कहीं ऐसा न हो कि तवज्जुह के बगैर हो जाए। सबसे पहला जुमला है अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील की ज़ियारत का पहला जुमला। अजीब बात, आगाज लफ्ज़ सलाम से नहीं है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इमाम की बारगाह में सलाम का अंदाज अस्सलामु अलैका या वारिसा आदमा सिफ़तिल्लाह। मुस्लिम इब्ने अकील की ज़ियारत का पहला जुमला अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िर लिअज़मतिही जबाबरतुत ताग़ीन। कभी अगर मौका मयस्सर हुआ सिर्फ इसी ज़ियारत की शरह पर गुफ्तगू करेंगे। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का इब्तिदाई हिस्सा और हजरत मुस्लिम इब्ने अकील की ज़ियारत का इब्तिदाई हिस्से के बाद वाला हिस्सा बिल्कुल मुतशाबिह है। वहां पर सलामुल्लाहि व सलामु मलाइकतिहिल मुक़र्रबीन व अंबियाइही अल मुरसलीन व इबादिही स्सालिहीन व जमी शुहदाए व सिद्दीकीन व ज़ाकियात अत्तय्यबात फीमा तख्तदी व तरूहो अलैका यब्ना अमीरुल मोमिनीन। मौला अब्बास के लिए यहां पर सलामुल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मगर उससे पहले क्या है? वो खास जुमला है कि मुस्लिम ने, इत्तफाक है, नक्शा अगर आपके जहन में हो, जो लोग जा चुके हैं, मस्जिद कूफा है, उसकी पुष्ट पर तो रोजे बने हुए आमने सामने, और मस्जिद कूफा और रोजों की पुष्ट पर इस तरफ खंडरात हैं, कुछ आसार हैं जमीन से लगे हुए, झाड़ियां उगी हुई,
اور پرانے کسی دیواروں کی یادگار کو بتاتے ہیں. یہ کیا ہے پوچھا میں نے بیان کرنے والوں سے. کہتے ہیں یہ اس محل کی باقیات ہیں جسے دارالعمارہ کہا جاتا تھا. کبھی دارالعمارہ کی ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر مسلم کا اور روضہ دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ذلت کہاں اور عزت کہاں. اور پھر وہ جملہ پڑھی الحمد للہ الملک الحق المبین. حمد ہے اللہ کی جو ایسا بادشاہ ہے جو برحق بھی ہے اور کھلا ہوا بھی ہے. اس کے سامنے ذلت کے ساتھ تمام سرکشوں کی گردنیں خم ہیں. المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین. آپ سلام پیش کر رہے ہیں مسلم کو یا اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں جب مسلم کا سر بلند تھا. وما لی امیر الا الحسین. میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کی. کھسیانہ ہو گیا ابن زیاد. کہتے سلام کرو نہ کرو تمہیں قتل تو کیا جائے گا. سلام کرو کہ نہ کرو. ہاں سلام نہیں کیا مسلم نے عبید اللہ ابن زیاد کو اور سلام کیا آقا حسین کو. اور کب کیا؟ جبکہ شہادت کا فیصلہ کر لیا گیا کہ مسلم کا سر کاٹا جائے گا اور اتنی شدت سے کاٹا جائے گا کہ ایسے مقام پہ کھڑا کیا جائے گا کہ سر کٹے تو کٹ کے نیچے دیوار سے گرے. شاید باقی مقامات پر شہادت کے واقعات میں یہ شدت محسوس نہ ہو. ایسے مقام پر سر کاٹا جائے گا. بعض روایات میں کہ اس طرح کاٹا جائے کہ لاش کو زمین پر پھینک دیا جائے. اور جب سلام کیا ہے مسلم نے امام نے راہ کوفہ سے راہ کربلا سے اچانک غیبی آواز کو محسوس کیا. جواب دیا وعلیک السلام یا ابن عقیل. تجھ پر بھی سلام ہو اے عقیل کے بیٹے. حضرت عباس نے مسلم کا نام سنا روتے ہوئے قریب آئے. آقا بہت دن گزر گئے بھائی کی خبر نہیں ملی ہے. امام نے انگلیوں کو شگافتہ کر لیا. عباس دیکھنا چاہتے ہو؟ عباس نے دیکھا. امام نے دکھا دیا. وہ منظر دیکھا جو برداشت نہ ہوا مولا عباس سے اور اتنا جلال تھا کہ تڑپ گئے. مولا مجھے کسی طرح کوفے بھیج دیجئے. امام نے اپنے بھائی کے انداز کو دیکھ کے فرمایا عباس اب کوفے جا کر کیا کرو گے؟ کہتے ہیں مولا اگر کچھ نہ کر سکا اپنے بھائی کو بچا نہ سکا تو کم از کم نیچے کھڑا ہو جاؤں گا دیوار کے کہ جب میرے بھائی کا سر کٹ کے گرے تو زمین پر نہ گرے. اجرکم اللہ. رونے والوں گفتگو تمام ہو گئی. میرے امام نے پھر شگافتہ کیا اپنی انگلیوں کو. عباس دوبارہ دیکھو. اور اب عباس نے اس منظر کو دیکھا. یہاں دارالعمارہ کی دیوار کے نیچے کوئی بی بی ہے جو اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے اظہار محبت کرے. عباس تڑپ گئے اس لیے کہ مسلم کے ساتھ کوئی بی بی نہیں گئی تھی. مسلم کے ساتھ کوئی خاتون نہیں گئی ہے. تو عباس حیرت سے کہتے ہیں مولا یہ کون معظمہ ہے؟ یہ کون ہے جو مسلم کے لیے کھڑی ہے؟ فرمایا عباس کوئی غیر نہیں ہے میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا. واہ غربتا واہ محمدہ. رونے والو بس ایک جملہ اور سننا. امام نے قافلے کو روکا ہے. خیمے نصب کیے گئے. اونٹ بٹھائے گئے. امام بہن کے خیمے میں آئے. بہن
مسلم کی یتیمہ کو لے کر آئی ہے، مسلم کو بیٹی کو بلوایا کہ بہن گوشوارے بھی ساتھ میں لائیے، بٹھایا، اتنی کم سن بچی ہے اپنی آغوش میں بٹھا کے میرے مولا نے گوشوارے پہنانا شروع کیے۔ بچی نے اپنے چچا کے چہرے کو دیکھ کر سوال کیا، چچا ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسا یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ چچا کا میرا بابا شہید ہو گیا۔ ارے امام نے بچی کو سینے سے لپٹا کے فرمایا، اگر بابا نہ رہا تو چچا تو موجود ہے، میں کہوں گا یتیم مسلم، ارے تجھے گوشوارے پہنائے گئے، ارے ہائے حسین کی یتیمہ، یتیم ہوئی تو گوشوارے نوچے گئے اور ایسے نوچے گئے کہ کانوں سے خون بہتا رہا۔ بابا چچا بچا لیجئے سکینہ کی بچی۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، مسلم ابن عقیل کا واسطہ، سفیر حسین کا واسطہ پروردگار، ہم سب کو اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے امام کے مکتب کی سفارت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں دیکھ کر لوگ پہچانے کہ امام کے مکتب کا پیغام کیا ہے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے مولا ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے۔ پروردگار جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی دعائیں ہمیں نصیب فرما دے۔ پروردگار حسین کی دکھیاری ماں کا واسطہ جو مسلم کے سر کو لینے کے لیے وہاں تک پہنچی ہوں گی، خدایا روز قیامت جب کوئی ساتھ دینے والا نہ رہے، خدایا ہمیں حسین کی دکھیاری ماں کی شفاعت نصیب فرما دے۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔